اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب فرمائیے کہ کس نے اللہ کی پیدا کردہ زینت کو حرام کیا ہے؟ وہ زینت جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کی پاکیزہ نعمتوں کو حرام قرار دیتا ہے؟ بلکہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، اس دنیا میں بھی زیب و زینت اور پاکیزہ نعمتیں ان کے لیے جائز ہیں، اور بروز حشر تو یہ پاکیزہ نعمتیں ہیں ہی مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ ایک واضح انداز ہے، اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے خلاف لوگوں کا ذہن بناتے ہوئے جائز زیب و زینت کو غلط نہیں کہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی حلال کردہ نعمتوں کو، پاکیزہ نعمتوں کو ممنوع نہیں کہنا چاہیے، ان سے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے مثبت اور منفی پہلو کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ اب یہ آیت کریمہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں ہمارا رہن سہن، ہمارا اڑنا بچھونا، ہمارا مرنا جینا، ہمارا زندگی گزارنا اگر ہے تو پھر اس کے لیے جائز تقاضے بھی ہیں۔ اگر ہم نے چند روزہ زندگی گزارنی ہے تو پھر جائز خواہشیں بھی ہوں گی۔ ان جائز خواہشوں میں، ان جائز تقاضوں میں اہم چیز ہے کہ انسان اپنے لیے عیش کو پسند کرتا ہے، سہولیات کو پسند کرتا ہے، راحت و سکون کو پسند کرتا ہے، رزق حلال کی فراوانی کو بھی پسند کرتا ہے، مال کی کثرت چاہتا ہے تاکہ مشکل وقت میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اگر معاملہ اس حد تک ہے تو دین کے اندر اندر ہے، اور دین اس کے لیے بالکل واضح اور کھلم کھلا اجازت دیتا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے، اگر ہم نے جائز چیز کو جائز طریقے سے حاصل نہ کیا اور اس کی مقرر کردہ حدود کی رعایت نہ کی، تو پھر وہی نعمت بندے کے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے، اور جس سے وہ اپنے لیے راحت سمجھ رہا تھا وہ سب سے بڑی بے چینی اور بے سکونی بن جاتی ہے۔ رب کائنات نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیج دیا، رزق حلال کمانے کے رستوں کو کھول دیا، اور حکم دیا کہ تم تلاش کرو اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تم بھاگ دوڑ کرو، محنت کرو۔ اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو اللہ رب العزت اس مال کو اپنی لاریب کتاب میں خیر کا نام نہ دیتا، اپنی لاریب کتاب میں فضل کا نام نہ دیتا، اپنی لاریب کتاب میں قیام کا نام نہ دیتا، یعنی زندگی گزارنے کی بنیاد۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس مال و متاع کو، رزق حلال کو، جمع پونجی کو، مال و دولت کو خیر بھی فرمایا ہے، اپنا فضل بھی فرمایا ہے، اور زندگی گزارنے کی بنیاد بھی قرآن مجید میں اس کو فرمایا ہے۔ ایک شرط ہے، اس شرط کو جس نے سمجھ لیا، ہر میدان میں اس شرط کی رعایت رکھی، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ جس شخص نے اس شرط کی رعایت نہ رکھی، اس شرط کو اس نے نہ سمجھا، وہ بھلے جائز کما رہا ہے، ناجائز نہیں کما رہا، وہ بھلے جائز طریقے سے کما رہا ہے، ناجائز ذرائع سے نہیں جمع پونجی کر رہا، لیکن پھر بھی وہ خسارے میں ہے۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ تم ضرور کماؤ، تم ضرور جمع پونجی کرو، لیکن اس بھاگ دوڑ میں، اس دوڑ دھوپ میں، اس محنت مشقت میں، تمہاری روز و شب کی اس مصروفیت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اسباب و وسائل پیدا کرنے والے کو تم بھول جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو
کہ تم اس دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو بھول جاؤ۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم بھلے جائز کما رہے ہیں، ناجائز تو ناجائز ہی ہے نا، ہم بھلے حلال کما رہے ہیں، حرام تو ویسے ہی حرام ہی ہے، لیکن یہ جائز کمانا، یہ حلال کمانا، اس کو سر پہ ہم نے اتنا سوار کر لیا ہے کہ رات کو سوتے وقت، تکیے پہ سر رکھتے وقت آخری خیال بھی مال و دولت، اور صبح کو اٹھتے وقت تکیے سے سر اٹھاتے وقت پہلا خیال بھی مال و دولت۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر یہ وہی چیز ہے جس کی قرآن و حدیث میں مذمت بیان کی گئی ہے۔ اگر ہماری زندگی گزارنے کا یہ طرز ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں مال و دولت کا ذکر، ہماری ہر گفتگو کے اندر کاروبار کا ذکر، ہمیں نہ اپنے خاندان کی فکر، نہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر، نہ ہمیں اپنے بال بچوں کی جہنم سے نجات اور آزادی کی فکر، نہ ہمیں ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر، ہمیں اپنی فکر تو بھی مال و دولت کے حوالے سے، ہمیں اپنے بچوں کی فکر تو بھی ان کا مستقبل جو مال سے تعلق رکھتا ہے وہ فکر، اور ہم نے اگر کسی شخص کو جانچنا ہے، ناپنا ہے، تولنا ہے، نہ تو اس کے اخلاق کو دیکھنا ہے، نہ اس کی پرہیزگاری کو دیکھنا ہے، نہ اس کی خوبیوں اچھائیوں کو دیکھنا ہے، بلکہ صرف مال و دولت کے زاویے سے دیکھنا ہے، مال و دولت کے ترازو کے پلڑوں میں اس کو تولنا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو اس کا مطلب آسان یہ ہوا کہ ہم خدا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم خدا کے دین کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم پیدا ہی مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے ہوئے ہیں، دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ہوئے ہیں، دوسروں کے اوپر فخر کرنے کے لیے ہوئے ہیں، ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر یہ وہ دنیا قابل مذمت ہے جس کو کہا گیا کہ اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اس سے بڑی دنیا و آخرت میں تمہارے لیے کوئی بڑی آزمائش نہیں۔ اس پہلو سے اس کو برا کہا گیا۔ ہاں، اگر ہم جمع پونجی کرتے ہیں، جمع پونجی کرنے کے بعد ہم اپنی ضمیر کی عدالت میں مطمئن ہیں، دل میں جھانکتے ہیں تو سرخرو ہوتے ہیں کہ الحمدللہ بھئی مال تو ہے ہمارے پاس، لیکن اس مال نے ہمیں خدا کے قریب کیا ہے، خدا سے دور نہیں کیا۔ اس جمع پونجی نے کوئی ایسا حرص یا لالچ ہمارے دل میں نہیں پیدا کیا کہ ہمیں دین کی فکر نہ ہو، ہمیں زندگی کے مقصد کی فکر نہ ہو، دنیا میں آنے کا مقصد ہم بھولے بیٹھے ہوں۔ اگر ضمیر مطمئن ہے، اگر دل اس حوالے سے پرسکون ہے، تو پھر یہ دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس دنیا کو سانپ کہا گیا، اس دنیا کو سانپ کا زہر بھی کہا گیا، لیکن جسے سانپ پکڑنے کا ہنر آتا ہو، جسے سانپ کے ڈنک سے بچنے کا ہنر آتا ہو، جس کے پاس تریاق ہو کہ سانپ کا زہر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو پھر بھلے وہ سانپوں سے کھیلتا بھی رہے، اس کے ارد گرد سانپ بھی ہوں، چونکہ اس کو ہنر آ گیا ہے، سانپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دنیا میں رہنا، دنیا میں جینا، دنیا میں زندگی گزارنا، دنیا گھر میں لے آنا، دنیا اکٹھی کرنا، اگر ہمیں ہنر آ گیا ہے، ہمیں اگر رہنا آ گیا ہے، اس کے ساتھ برتاؤ کرنا آ گیا ہے، تو پھر یہ دنیا دین بن جائے گا۔ پھر یہ دنیا قابل مذمت نہیں بلکہ اس کا ایک اچھا پہلو ہے۔ وہ اچھا پہلو یہ ہے کہ آپ نے جائز کمایا، جائز طریقے سے کمایا، اس کمانے میں اور اس جمع کرنے میں آپ اپنے رب کو بھی نہیں بھولے، اپنی جمع پونجی میں سے رب کے بندوں کو بھی نہیں بھولے، تو پھر یہ کوشش، یہ بھاگ دوڑ، یہ محنت جو ہے قابل تحسین ہے، مبارکباد کے لائق ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر ہم نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے تو پھر اس کا کوئی غلط پہلو نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ جو شخص اس طرز معاشرت کے ساتھ جی رہا ہے، اگر پھر بھی منبر پر بیٹھ کر کوئی شخص خود مالدار نہیں ہے لیکن وہ مالداروں کو نشانہ بناتا ہے، کسی کے پاس وسائل اسباب کی کمی ہے اور وہ اسباب وسائل کے اختیار کرنے کو توکل کے خلاف سمجھتا ہے، کوئی خود غریب ہے
ضرورت مند ہے تو وہ ہر امیر اور ہر دولت مند کو نشانہ بناتا ہے، تو وہ دین نہیں بیان کر رہا، وہ سمجھا نہیں رہا، بلکہ سب سے پہلے اسے دین سمجھنے کی خود ضرورت ہے کہ وہ دین کے اچھے پہلو کو بھی سمجھے اور اس کے غلط پہلو کو بھی سمجھے۔ ہر وہ پیشہ جس کے ذریعے انسان رزق حلال کماتا ہے اور ہاتھ کی محنت کرتا ہے، اپنے جسم کو مشقت میں ڈالتا ہے، محنت کی چکی میں پیستا رہتا ہے اپنی جوانی کو، اور وہ کسب ید کرتا ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، کھلاتا ہے۔ تقریباً سبھی ایسے پیشے انبیاء نے کیے ہیں، پیغمبروں نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے کیے ہیں۔ اگر یہ سب ناجائز ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی ایسی مصروفیت نہ فرماتا۔ اس لیے تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، کسی قسم کے ایسے مشہور روزی کمانے کے جو ذرائع ہمارے ہاں موجود ہیں، تقریباً ان مراحل سے انبیاء گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں۔ اس لیے اس موقع پر میں ایک مثال عرض کرتا ہوتا ہوں کہ کسی بزرگ کے نام کو دیکھیں گے تو کسی کے آگے قفال لگا ہوا ہے۔ قفال کا مطلب ہے تالا ساز، تالے بنانے والا۔ کسی بزرگ کے نام کے آگے بقال لگا ہوا ہے، بقال کا معنی ہوتا ہے سبزی فروش۔ کسی بزرگ کے نام کے آگے دباغ لگا ہوا ہے، سیدی حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ۔ دباغ کا معنی ہوتا ہے چمڑے کا کاروبار کرنے والا، لیکن ان کا نام اولیاء کی فہرست میں آتا ہے، صالحین کے نام میں آتا ہے۔ وہ اللہ کے پاکیزہ بندے تھے، نیک لوگ تھے۔ اس کے باوجود اگر دن بھر کی ان کی مصروفیت ان پیشوں کے ساتھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا ضرور کمائی ہے، مال ضرور جمع کیا ہوگا، دکھ سکھ کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے بھی رکھا ہوگا، بھاگ دوڑ بھی کی ہے انہوں نے رزق حلال کے لیے، لیکن اس رزق کی تلاش میں کبھی وہ رازق اور رزاق کو نہیں بھولے۔ اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے کبھی انہوں نے دنیا کے خالق کے حق سے روگردانی نہیں کی۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس طرح معتدل رکھتا ہے کہ وہ رزق حلال کماتا ہے، جی بھر کے کمائے، رزق حلال اور پھر جائز طریقے سے کماتا ہے، اللہ اسے نصیب کرے، اللہ اس کے رزق میں مزید برکت دے۔ لیکن وہ اس شرط کو یہ یاد رکھے کہ اگر اس کمائی نے اور اس بھاگ دوڑ نے مجھے میرے مقصد حیات سے دور کر دیا، مجھے میری آخرت سے غافل کر دیا، مجھے میری قبر کو بھلا دیا، مجھے میرے رب کے ذکر سے محروم کر دیا، تو پھر یاد رکھیے یہ نعمت نہیں، یہ زحمت ہے، یہ وہ مال جو انسان کے لیے نفع مند ہو، یہ وہ مال نہیں ہے، یہ دونوں جہاں میں صرف اور صرف وبال ہی ہے اور کچھ نہیں۔ اصل بات ہے انسان کی سوچ، کس سوچ سے وہ یہ محنت کر رہا ہے۔ صبح آئے، دکان کھولی، شام تک مغز خوری کی ہم نے گاہکوں کے ساتھ، کسٹمر حضرات کے ساتھ۔ شام کو جب دکان بند کی، گھاٹا نفع دیکھا، گوشوارے کو سامنے رکھا، جمع خرچ کا حساب کیا، ہاں جی کیا کمایا، کیا کھایا، کیا بچایا، محنت کا کچھ صلہ ملا یا نہ ملا۔ اس دوران یہ سوچ ضروری ہے کہ کس لیے کمایا، اگر یہ نفع بچا رہا ہوں تو کس لیے بچا رہا۔ اس میں 3 چیزیں مثبت پہلو کے حوالے سے اور 3 چیزیں منفی پہلو کے اعتبار سے، اور بغیر کسی معذرت کے عرض کر رہا ہوں، ہماری یہ جمع پونجی بھلے حلال ہو، حرام تو ویسے ہی حرام ہی ہے نا، لیکن اس حلال کے تقاضے بھی ہم پورے نہ کر سکے۔ کس اعتبار سے؟ اپنی نیت اور سوچ کے اعتبار سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا ایک خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ ایک وہ شخص ہے جو حلال کما رہا ہے لیکن اس کی نیت اور ہے، دوسرا وہ شخص ہے کما وہ بھی حلال رہا ہے لیکن اس کی نیت اور ہے۔ اس کی نیت کی وجہ سے دنیا و آخرت میں پہلے والے کے ساتھ برتاؤ اور ہے، دوسرے والے کے ساتھ برتاؤ اور ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے حلال ہی کمایا، ساری محنت اس کی حلال کے لیے، لیکن استعفافاً عن المسئلہ، اس لیے محنت کر رہا ہے کہ دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔
اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، خود کفیل ہو، خود دار ہو، محتاج بن کر نہ رہے۔ او سعین علی اہلہ، اپنے بال بچوں کے لیے محنت مزدوریاں کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، بوڑھے ماں باپ کے لیے کر رہا ہے۔ او تعطفا علی جارہ، اپنے ہمسائے کے لیے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کہ میرے بھائی کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا، مجھ سے ہو سکے گا تو میں قرض دے کر یا ویسے اس کی کوئی مالی امداد کر دوں گا۔ ایک یہ شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص کما وہ بھی حلال رہا ہے، لیکن آگے سنیے، فرمایا مرائین، نمود و نمائش کی نیت ہے، مفاخرن، فخر و تکبر کی نیت ہے، مکاسرن، دوسروں سے آگے بڑھنے کی نیت ہے، ہائے اور آ جائے یہ تھوڑا ہے، کثرت کثرت کثرت، ایک یہ نیت ہے۔ کمانے والے دونوں حلال ہی ہیں، حرام کوئی نہیں کما رہا، لیکن ایک کی نیت بڑی خالص اور پاکیزہ ہے، اور دوسرے کی نیت کے اندر ایک ملاوٹ ہے بدی کی، اس کے ارادے برے ہیں، بھلے وہ حلال ہی کما رہا ہے۔ پہلے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لقی اللہ تعالی ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، بروز حشر اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اللہ کے سامنے جائے گا، نیک نیتی سے جو کچھ کمایا تھا اس نیک نیت کا نور جو ہے وہ اس کے چہرے پر ہوگا۔ دوسرا شخص کمایا، اس نے بھی ساری عمر حلال ہے، حرام نہیں، نیت میں جو فطور آیا تھا، نیت میں جو تکبر آ گیا تھا، نیت میں جو دوسروں سے آگے بڑھنے کی خواہشیں پیدا ہو گئی تھیں اور نمود و نمائش میں چلا گیا تھا، اس جہان میں بھی خدا کی رحمت سے محروم، بروز حشر جب رب کا سامنا ہوگا تب بھی خدا کی رحمت سے محروم۔ اس روایت کو ہم اپنے سامنے رکھیں، پھر اپنی بھاگ دوڑ کو بھی ہم اپنے سامنے رکھیں، اور پھر جب گھر میں کچھ لے کر جاتے ہیں نا روزانہ کی محنت، پھر اس کو سامنے رکھ کر ذرا اپنے ضمیر کا جائزہ لیں، اپنی نیتوں کو تھوڑا ٹٹولنے کی کوشش کریں، اپنے من میں جھانکیں کہ ساری محنت کا آج کے دن کا جو حاصل وصول ہے اس میں پاکیزہ نیت کتنی ہے اور اس کے اندر خراب نیت کتنی ہے۔ اگر اس معاملے میں ہم سرخرو ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ جو میں نے موضوع چھیڑ رکھا ہے پچھلے 4-5 خطبوں سے، ناکامی کے اسباب پر، یہ بہت بڑا سبب ہے ہمیں اندر سے ایمانی حوالے سے کھوکھلا کرنے کا، کہ ہمیں دنیا ضرورت کے لیے دی گئی لیکن ہم دنیا پیدا کرنے والے کو بھی بھول بیٹھے اور دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی بھول بیٹھے۔ اگر یہ کمائی مقصد حیات سے بھی دور نہ کرے اور پھر خالق کائنات سے بھی دور نہ کرے تو پھر دونوں جہاں میں یہ باعث سعادت ہے۔